لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے لیے بڑی مشکل، کورٹ مارشل کا عمل شروع، یہ آخر کیسے ہوتا ہے؟ پاک فوج کے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ انکوائری پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور وہ اس وقت کور کمانڈر بھاولپور تعینات تھے۔ 8 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک کی جانب سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ سابق DG ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور ان کے معاونین کے خلاف شکایات کے ازالے کے لیے وزارت دفاع سمیت متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ گزشتہ دنوں سابق DG ISI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف انکوائری شروع کی گئی تھی۔ افواج پاکستان نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنائی تھی۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ کورٹ مارشل کی کارروائی آخر ہے کیا۔ اس متعلق اگر بات کی جائے تو ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں ایک عدالت قائم کی جاتی ہے جس میں 2 ممبروں کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عدالت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی صورت میں اس فوجی افسر کی گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر چارج شیٹ فراہم کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ملزم پر الزامات کی کاپی بھی فراہم کر دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کورٹ مارشل کارروائی شروع ہوگی تو اس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ کو پروسیکیوشن کے گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ آف انکوائری میں جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں بھی مزید گواہوں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی صفائی میں گواہان بھی پیش کرنا چاہے تو انہیں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔